نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اانتم اشد خلقا کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں، یعنی تمہاری پیدائش، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، ام السماء یا آسمان کا، بناہا اس نے بنایا اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے، رفع سمکہا اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، خوب اونچی اٹھائی اس کی چھت، فسواہا پھر اس کو ہموار کیا، واغطش لیلہا اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور نکالا اس کی دھوپ کو، روشنی کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان کا خالق بھی اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر، یعنی خالق ہونے کی صفت پر اور اس کے فعل یعنی خلق پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اور جب پہچان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں انسان کو کہ آسمانوں کی پیدائش بھی یا آسمانوں کی تخلیق کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور تمہاری تخلیق بھی اسی کا کام ہے۔ جو آسمان کو پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی بنا سکتا ہے۔ اور آسمان کی تخلیق ایک حیرت انگیز چیز ہے نا، کہ جس تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اور پھر بغیر ستونوں کے ہے، اور خوبصورت رنگ ہے اس کا، اور ہر جگہ انسان کو نظر آتا ہے، یعنی زمین کے کسی بھی جگہ پر چلا جائے تو ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور نشانی کو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے جو رنگ بدلنا ہے، دن کو ایک رنگ نظر آنا اور رات کو دوسرا رنگ نظر آنا، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں ستاروں کا چمکنا اور دن کے وقت سورج کا چمکنا، یہ سب کچھ دراصل انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر انسان آنکھیں کھول کر ان نشان اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ افلم ينظروا کیا پھر نہیں انہوں نے دیکھا، الى السماء آسمان کی طرف، کیا انہیں آسمان کبھی نظر نہیں آیا، کیا انہوں نے آسمان کی طرف غور کی نگاہ سے نہیں دیکھا، فوقهم جو ان کے اوپر ہے، یعنی وہ چھت جو ان پہ چھائی ہوئی ہے، کیف بنیناها کس طرح ہم نے اس کو بنایا، اس کی تخلیق پر غور تو کریں، وزیناها اور ہم نے اس کو مزین بھی کیا، اسے سجایا بھی، اسے خوبصورت بنایا، وما لها من فروج اور اس میں کوئی رخنہ بھی نہیں، کوئی شگاف بھی نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کس قدر ہموار ہے، کتنا بہترین ہے۔ آپ سوچئے اگر آسمان میں کچھ سوراخ ہمیں نظر آتے ہوتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی اس کو دیکھ کر۔ چھت جو ہے انسان کو ایک پروٹیکشن کا احساس دلاتی ہے، انسان کو ایک کمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے، اور آسمان جیسی چھت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے وہ پوری زمین کو اس طرح بنا دیتی جیسے وہ ہمارا گھر ہو، اور انسان کو ایک اطمینان کا اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آسمان کی طرف دیکھیں اور ہم بور ہو جائیں، بلکہ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب اس کے رنگ بدلتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، اور جب رینبو بنتی ہے، اور جب اس کے بادلوں کے رنگ بدلتے ہیں، اور خاص طور پر جو یعنی مغرب کے بعد جو اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے شفق کا، وہ بھی اپنی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ سب دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے انسان کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود انسان کی نگاہیں اٹھ جائیں۔ آیات اللہ العظام خلق السماوات، عظام کا مطلب بڑی بڑی،
اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کی پیدائش، آسمانوں کی تخلیق. فہی من اعظم الآیات فی علوها وارتفاعها وفی سعتها وقرارها بحیث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها. فہی من اعظم الآیات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے. کس طرح؟ فی علوها، اپنی بلندی میں، وارتفاعها، یہ بھی بلندی ہی ہے، یعنی اپنی اونچائی اور بلندی میں، وفی سعتها، اور اپنی وسعت میں، وقرارها، اور اپنے قرار میں یعنی ٹھہر جانے میں، بحیث، اس اعتبار سے کہ لا تصعد علوا کالنار، یہ اوپر نہیں اٹھتا آگ کی طرح، یعنی جیسے آگ جلاتے ہیں نا تو اوپر 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 کو جاتی، تو اس کی چھت ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے، اوپر نیچے نہیں ہو رہی. ولا تہبط نازلۃ، اور نہ وہ گرتی ہے اتر کر یہ چھت، کل اجسام الثقیلۃ، بھاری اجسام کی طرح، بھاری چیزوں کی طرح، یعنی زمین کی گریوٹی جو ہے وہ اسے اپنی طرف پل نہیں کر سکتی، وہ گرتا نہیں. ولا عمد تحتها، اور نہ اس کے نیچے کوئی ستون ہے. ولا علاقۃ فوقها، اور نہ وہ اوپر کسی چیز سے چمٹا ہوا ہے. علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا، یعنی اوپر بھی کسی چیز سے چپکا ہوا نہیں ہے اور نیچے بھی پلرز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ مثلاً جی چھت کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے، مثلا سیمنٹ ہے، تو یہ کس کے ساتھ چپکا ہوا ہے؟ لوہے کے اوپر، یا جو بھی چیز اس کے اوپر ہے اس پہ. اور پھر یہ کہ اوپر سریا اور مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جس کے ساتھ وہ باہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، اور پھر دیواروں یا پلرز کے اوپر ٹکایا ہوا ہوتا ہے اس کو. تو آسمان کے لیے ایسی کوئی بھی چیز نہیں، نہ اوپر سے کسی چیز نے اس کو، یعنی کسی جسم نے پکڑا ہوا ہے، اور نہ نیچے سے کسی پلر کے ساتھ وہ اٹکا ہوا ہے. وہ اپنی ذات میں خود ٹھہرا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر گر نہ پڑے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو. ثم استوى علی العرش، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ستون تو ہے لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ان کو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی. یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتا ہے نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. یعنی یہ ساری نشانیاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سبق اور کیا نتیجہ اس سے نکالنا چاہیے؟ کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی. سورۃ آل عمران کی وہ آیات بھی جن میں آتا ہے نا کہ اولو الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہاں بھی بات آخرت پہ جا کے ٹھہرتی ہے. سورۃ الملک کو آپ پڑھیے، تبارک الذی بیدہ ملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. ان ساری آیات میں خلق پہ غور رکھیے یا تخلیق کے مرحلوں پر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. پھر کیا آتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ساری تخلیق کی بات کر کے پھر جہنم کی بات آ گئی. یعنی یہ دنیا، یہ تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے
کہ تم یہاں رہو، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو، اور پھر مر جاؤ اور اس کے بعد تمہیں کوئی اٹھا کے نہ پوچھے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اس کے بعد یہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا، اللہ کا انکار کر کے نہیں، اس سے دور رہ کے نہیں، زندگی کے مقصد کو بھول کے نہیں. اور پھر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، شدید عذاب سے ڈرایا گیا نا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اور اس کے برعکس ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم وابشروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق. پھر خلق پہ بات ہے، الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ جس نے پیدا کیا نا وہ خوب جانتا ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. تو سر تسلیم خم کر دو. تو سر تسلیم خم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، بڑائی کا احساس ہو. بڑائی کا احساس اس کی بڑی بڑی نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. جو خشیت پیدا ہوتی ہے پھر انسان جھکتا ہے، غافل دل نہیں جھکتا. تو کسی کو بھی دین کی طرف لانا ہو، چاہے کوئی منکر ہو، انکاری ہو، یا کوئی بھی، یا غافل ہو، تو ضروری ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جائے. اور وہ پہچان ہوگی اس کی تخلیق کے ذریعے کہ یہ سب بنایا کس نے. امام ابو حنیفہ سے کسی کا مناظرہ تھا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تو کہا ہے ہی نہیں، خود ہی بن گیا سب کچھ. تو انہوں نے چیلنج قبول کیا. وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ آ نہیں رہے. گھنٹہ گزر گیا تو سب ہنسنے لگے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا نا، تو اب ہمیں فیس ہی نہیں کر سکتے. خیر کچھ دیر کے بعد وہ آ گئے. تو سب نے پوچھا کہ بھی تم کیوں دیر سے آئے ہو، تمہیں جواب نہیں آتا ہوگا نا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آ رہا تھا تو وہ راستے میں ایک ندی آ گئی، تو کوئی کشتی نہیں تھی، میں انتظار میں بیٹھا رہا. اتنے میں درخت کٹے اور تختے اڑ کے آ گئے، پھر کچھ کیلیں اڑ کے آ گئی، پھر وہ ٹھک کے کشتی بن گئی، پھر میں اس میں بیٹھا تو میں پہنچ گیا ہوں. تو کہنے آر یو کیڈنگ، یہ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی تختے بن گئے اور خود ہی پھر کیلیں بن گئی اور خود ہی وہ جڑ بھی گئی اور پھر میں بیٹھ کے آ گیا. کہا کہ اگر ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ زمین و آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ کشتی بنانا تو بہت سمپل سا کام ہے، وہ بھی کوئی بناتا ہے تو بنتی ہے. تو آسمان بھی کسی نے بنایا ہے، تو وہ کون ہے؟ خود کچھ نہیں بنا. تو بہرحال وہ مان گئے. پھر تو خلق کی نشانیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کثرت سے غور و فکر خود بھی کرنا چاہیے، بچوں کو کروانا چاہیے، تاکہ ان کے دل میں ایمان پختہ ہو. کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ ایمان کے بغیر زندگی بسر کرو. کوئی ضرورت نہیں ان دھندوں میں پڑنے کی، نہ یہ سوچنے کی کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، بس آ گئے ہیں اور وقت آئے گا چلے جائیں گے اور بات ختم نہیں ہے. اس کے بعد حساب ہے، اس حساب کتاب اور اس سزا جزا سے خبردار. ان چیزوں پر غور و فکر ضروری ہے. آسمان، سورج، چاند اور ان کی گردش، کہ کس نے ان کو تھاما ہوا ہے کہ آپس میں ٹکرا نہیں جاتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے. الذي امسك بقدرته السماء ان تقع على الارض، جس نے روکا ہوا ہے اپنی قدرت سے آسمان کو کہ زمین پہ گر نہ پڑے. ولولا امساكه لها لخرت السماء على الارض، اور اگر نہ ہوتا اس کا پکڑنا اس کو، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو نہ پکڑا ہوا ہوتا لخرت، تو گر پڑتا السماء آسمان على الارض زمین پر. فهو الذي خلق السماء، بس وہ وہی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ،
اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے. بے شک اللہ لوگوں پر البتہ بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی ان کے گناہوں اور نافرمانیوں اور انکار کے باوجود انہیں جینے کی مہلت دے رہا ہے، ورنہ آسمان کو حکم دے اور وہ ان سب پہ گر پڑے تو صرف زمین کی نہیں باقی الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا لیحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وَلِيَعْلَمُوا مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ مَا تَمْتَلِئُ بِهِ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمًا وَمَحَبَّةً وَذُلًّا وَلَوْ زَالَتَا مَا أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے، زندہ ہے، القیوم قائم ہے، قائم رکھتا ہے، القوی قوت والا ہے، القدیر قدرت والا ہے. الذی وہ جو یمسکو تھامے ہوئے السماوات والارض آسمان و زمین کو ان تزولا کہ کہیں ٹل نہ جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، لیحصل للخلق القرار تاکہ حاصل ہو مخلوق کے لیے قرار ٹھکانا، والنفع اور فائدہ اٹھانا، والاعتبار اور اعتبار یعنی عبرت حاصل کرنا، ولیعلموا من عظیم سلطانہ اور تاکہ جان لیں اس کی عظیم سلطنت میں سے، وکمال قدرتہ اور اس کی قدرت کے کمال سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت بادشاہت کو بھی جانے اور اس کی قدرت اور طاقت کی پرفیکشن کو بھی، کمال کو بھی. وہ کمال قدرت اور وہ عظیم سلطنت کہ جس کا سوچ کے کیا ہوتا ہے ما تمتلئ بہ قلوبہم جس سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، لبریز ہو جاتے ہیں. کس چیز سے لبریز؟ اجلالا لہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان کی و تعظیماً اور عظمت کی وجہ سے، و محبتاً و ذلاً اور اس کے لیے محبت اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، ولو زالتا اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ما امسکہما احد من الخلق تو مخلوق میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ان کو تھام لے، روک لے، پکڑ لے. یعنی اگر زمین اپنے آربٹ سے باہر نکل جائے تو ہم میں سے کون ہے جو اس کو واپس لائے؟ اسی طرح اگر آسمان گرنے لگ جائے یا سرکنے لگ جائے، ہم سے ہٹنے لگ جائے تو کوئی ہے جو اسے واپس لا سکے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ سب کچھ دراصل کرنے والا اللہ ہی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ ہی تھامتا ہے آسمان و زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان امسکہما نہیں کوئی ان کو تھام سکتا دونوں کو، من احد کوئی ایک بھی، من بعدہ اس کے بعد. انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے بردبار بخشش فرمانے والا. اب پیچھے لرؤوف الرحیم کہا یا حلیما غفورا کہا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن میں شفقت، محبت، رحمت، بخشش، بردباری نظر آ رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت السماء بنا. تو استاذہ کیا ہے کہ اس آسمان از مور ڈیفیکلٹ دین اے ہیومن بینگ؟ بڑا ہے نا جی، اس کی تخلیق کے اعتبار سے بڑا ہے نا، بڑی نشانی اور مشکل. یعنی تم کیا چیز ہو اللہ کے سامنے؟ جی ایکسپریشن ہے نا کہ اللہ نے تو آسمان بھی بنا دیا تو اللہ کے لیے تم کیا مشکل ہو. بالکل، تو یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. اٹس جسٹ این ایکسپریشن، ورنہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ نہ آسمان بنانا مشکل ہے، نہ انسان بنانا مشکل ہے. ویسے اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ آسمان بن گئے. آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے جنت میں اتنی وادیاں ہیں، اگر ہم جیسا انسان دیکھے تو کہے کبھی جانا ہے ہم نے، اور پھر اس پہ جھگڑے بھی ہوں. اور اس طریقے سے جہنم میں بھی کتنی وادیاں کہ جس سے انسان اور پریشان ہو جائے، کیونکہ انسان کی ویسے جو زندگی ہے، حیات ہے، اس میں اتنی زیادہ وہ الجھا ہوتا ہے. پھر اوپر سے اگر وہ آسمان فرض نہ ہوتا تو وہ دیکھ کے وہ کتنا یعنی اور بھی یعنی جو چیزیں فرشتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیوج، جو بھی خواب میں کوئی ایسا منظر انسان دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اگر وہ بھی دیکھ لیتا اور یہ بھی پریشانیاں ہوتی تو وہ مل کے تو انسان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آسمان بنا دیا، ایک کور پردہ ڈال دیا اس پہ. ایک پروٹیکشن. ساتھ ساتھ جب پہلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر ہوا تو بعد میں جو آیت میں آسمان کے بنانے اور تھامنے کا ذکر ہے، تو اس سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو بنانا اور پھر اس کو تھامے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
اسی طرح سے انسان کے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. السلام علیکم. استاذہ یہ جو خصوصیات آسمان کی بیان کی گئی ہیں کہ اونچائی دی ہے اس کو اور اسے وسعت دی ہے, ٹو سم ایکسٹینڈ ہم لوگ یہ چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہے نا بغیر ستون کے, یہ کتنی بڑی چیز ہے اور اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. اسپیشلی مجھے جب میں نے حرم میں دیکھا تھا نا تو مجھے یہ کوالٹی آسمان کی بڑی پسند آئی تھی کہ کاش یہ کوالٹی نا کسی طریقے سے ہم بھی جان پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ بنایا ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم ہو جائے اور یہ چیز وہاں پہ اپلائی ہو جائے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے, کل واحدۃ فوق الاخری, ایک کے اوپر ایک, کلو ہر واحدۃ ایک, فوق اوپر ہے, الاخری دوسرے کے. وخلقها فی غایۃ الحسن والاتقان, اور ان کو پیدا کیا بہترین خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ. غایت ہوتی ہے کسی چیز کی انتہا, انتہائی خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ. لا خلل فیہا ولا نقص, نہ اس میں کوئی خلل ہے نہ کوئی کمی ہے. فہی حسنۃ کاملۃ متناسبۃ, وہ مکمل خوبصورتی اور تناسب کے ساتھ ہے. من کل وجہ, ہر اعتبار سے. فی لونہا وہیئتہا وارتفاعہا, اپنے رنگ کے اعتبار سے, اپنی شکل کے اعتبار سے اور اپنی بلندی کے اعتبار سے انتہائی مناسب. فسبحان الذی بیدہ الملک, پس پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. والذی خلق السماوات السبع, اور وہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے. فی غایۃ القوۃ والحسن والعظمۃ, انتہائی قوت, حسن اور عظمت کے ساتھ. الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہ جس نے 7 آسمان تخلیق کیے تہ بتہ, اوپر نیچے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, نہیں تم دیکھتے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل. فرجع البصر, پس لوٹاؤ نگاہ کو. هل تری من فطور, کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف. ثم ارجع البصر کرتین, پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار. ینقلب الیک البصر, لوٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ خاسئا, ذلیل ہو کر. وہو حسیر, اور وہ تھکی ہوئی ہوگی, تھک جائے گی. لیکن تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی کمی نہ پاؤ گے, کوئی خلل. کس سماء الدنیا بمصابیح, اور تحقیق زینت بخشی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ. وہی, اور وہ چراغ النجوم, ستارے ہیں. علی اختلافہا, اپنے اختلاف کے باوجود. فی النور والضیاء, نور اور روشنی میں. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور البتہ ایک زینت بخشی ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ, اور ہم نے بنایا ان کو مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے, اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا. تو یہاں نجوم کے مختلف کام بتائے گئے ہیں. ایک کام کیا ہے, آسمان کو خوبصورتی دینا, اور دوسرا شیاطین کو مار بگانا جو شہاب ثاقب ان کے پیر. ابھی آسمان پر غور و فکر کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کس کس پہلو سے آپ غور کر سکتے ہیں. وقد جعل اللہ هذه النجوم زینة وجمالا للسماء ونورا وہدایتا یہتدی بها فی ظلمات البر والبحر ورجوما للشیاطین الذین یسترقون السمع ویضلون العباد ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال. وقد جعل اللہ, اور تحقیق بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے, هذه النجوم, ان ستاروں کو, زینتا و جمالا, زینت اور خوبصورتی, للسماء, آسمان کی, ونورا و ہدایتا, اور نور اور ہدایت, یہتدی بہا, جس سے ہدایت لی جاتی ہے, راہ دیکھی جاتی ہے, یعنی رات کو سفر کرنے والے اس سے راہ دیکھتے ہیں. فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے بہترین نشان ہے. ورجوما للشیاطین, اور مار بگانے کی چیز شیطانوں کو, یعنی شہاب ثاقب,
الذین وہ جو یسترقون السمع چراتے ہیں کچھ سماعت یعنی سنی گنی چیز، آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں. حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حکم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہوتے ہیں، احکام آتے ہیں ان کے پاس، تو اس وقت اس طرح آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر مارنے کی، اور وہ اس آواز کو سن کر ایک طرح سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. بہرحال بے ہوشی سے مراد ایسی بے ہوشی نہیں کہ انکانشیس ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ ایک شدت کی تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے براہ راست احکامات لینا بھی آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ سے جب جبریل امین کے پاس آیا تو وہ بھی یعنی کہ ایک مرحلہ، اور پھر جبریل امین سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ کیا مرحلہ تھا، کتنی شدت ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے میں، اور آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا، پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے موتیوں کی طرح، اور پھر جب منقطع ہوتی تو پھر اس کے بعد آپ نارمل ہوتے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں کو احکامات ملتے ہیں تو پھر وہ ان کے نفاذ کے لیے نیچے اترتے ہیں. جب نیچے اترتے ہیں تو بادلوں پر آتے ہیں، اور بادلوں پر آ کر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی ڈسکس کرتے ہوں گے، پلان کرتے ہوں گے، اپنے کام کو آرگنائز کرتے ہوں گے. تو ادھر سے نیچے سے شیاطین جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپ کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بات چرا لیتا ہے، یعنی ان کی آپس کی گفتگو سن لیتا ہے. اور پھر وہ ایک بات سن کے وہ جنات شیطان نیچے آتے ہیں نجومیوں کے پاس جنہوں نے موکل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کا ان پر ایک سچ کی وجہ سے اعتبار ہو جاتا ہے کہ سچے ہیں، اور 100 جھوٹ بھول جاتے ہیں کہ باقی غلط باتیں بھی. وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ بات بھی تو ٹھیک تھی نا، اس کو دیکھو، غلط کو نہ دیکھو، اس کو صحیح والی کو دیکھو. یعنی ساری غیب کی خبریں نہیں پہنچتی، لیکن چھوٹی موٹی اللہ کے اذن سے وہ بھی لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سن گن چراتے ہیں جو ان کو مار بھگایا جاتا ہے. وَيُضِلُّونَ الْعِبَادَ اور وہ بندوں کو گمراہ کرتے ہیں. کن بندوں کو؟ وہ نجومیوں کو، اور نجومی آگے اوروں کو. وَلَوْلَا هَذِهِ النُّجُومُ لَكَانَتِ السَّمَاءُ سَقْفًا مُظْلِمًا اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان ایک اندھیری چھت ہوتی، بالکل اندھیرا ہوتا جیسے بادلوں میں اندھیرا ہو جاتا نا. لا حسن فیہ ولا جمال، نہ اس میں خوبصورتی ہوتی ہے اور نہ کوئی جمال. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اس لیے کاموں کو اتقان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. بہت سے لوگ دیندار ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اب زندگی سے جمال یا حصے جمال ختم ہو جائے اور اس کا اہتمام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں اوور ہونا اور حد سے بڑھنا بھی درست نہیں، لیکن کوئی بھی کام ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اور احسان کیا؟ اس کو بہترین سے بہترین طریقے پر کرنا. پرفیکشن کا ورڈ ذرا زیادہ ہوگا کہ انسان کے کسی کام میں پرفیکشن نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ اپنی حد تک بیسٹ طریقے سے کرنا. بعض اوقات میں بعض ان یوزول قسم کے پرندوں اور پھولوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے، اور دیکھتی ہی چلی جاتی ہوں کہ کیا کمبینیشن ہے. پچھلے دنوں کسی نے موروں کی تصویریں پوسٹ کی تھی واٹس ایپ پر، اور اتنی حیران کن تھی، اتنے ڈفرینٹ شیڈز کہ انسان بھی ایسے خوبصورت کپڑے نہیں بنا سکتا. یعنی اور یہ پرندوں کے اندر یعنی ایک اسکن ہے ان کے جسم کی، ایک کسی جگہ پر وہ پنک کلر کی پر نکل رہے ہیں اور کسی جگہ گرین ہے اور کسی جگہ ان کے شیڈ ہے. وہ نکل تو ایک ہی جسم سے، ہمارے جسم سے تو کالے ہی بال سارے نکلتے ہیں، ان کے جسم سے رنگین پر کہاں سے نکلتے ہیں، کہاں سے وہ رنگ آتا ہے. پچھلے دنوں سرگودا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک کینو کا باغ اور فیکٹری وغیرہ دیکھنے کا تھوڑی دیر کے لیے اتفاق. ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی. انہی دنوں میں تخلیق کا باب بھی پڑھا رہی تھی. تو ویسے تو ہم ایک کنو کھاتے ہیں گھر میں، پلیٹ میں رکھ کے ایک کھا لیا، 2 کھا لیے، گھر ٹوکری میں 2-4 پڑے ہوئے، زیادہ ایک کریٹ میں کوئی لاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے زیادہ رکھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اکٹھے ایک طرف باغ دیکھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کریٹس پہ کریٹس اور ڈھیروں کے ڈھیر آپ دیکھیں تو میری جو ہے نا عقل دنگ رہ گئی. اور پھر میں امیجن کرنے لگی ان سارے کنوؤں میں سے
جو جوس نکلے گا وہ کتنے ڈرم بھر جائیں گے. اور اس دن بارش بہت ہوئی تھی اور زمین پہ پانی ہی پانی تھا, کیچڑ تھا. میں نے کہا یہ کیچڑ نیچے جاتا ہے اور اتنا جوس باہر آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, کہاں سے, وہ کیا ہے اس مٹی کے اندر جہاں سے اتنا زبردست ٹیسٹ فل, اور خاص طور پر جب آخری دنوں پہ کنو ہوتے ہیں نا, بہت میٹھے بھی ہو جاتے ہیں, بہت ہی خوشبو اور ذائقہ اور رنگ. میں کبھی اس مٹی کو دیکھوں اور کبھی اس رنگ کو دیکھوں اور کبھی اس پانی کو اور بارش کو اور کیچڑ کو اور سوکھے سوکھے درختوں کو, ان کے تنے خاص طور پر جب پھل اتر جاتا ہے تو یعنی پتے وتے بھی کچھ ساتھ اتر جاتے ہیں. تو میں امیجن کر رہی تھی یہ زمین کے اندر ہے یہ سارا پانی نا, یہ وہاں تو یہ رنگ نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, ہاؤ کم. ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی, یہ اللہ کی قدرت سے ہوا نا. جس طرح بھی ڈالا, سورج کی روشنی سے ڈالا یا زمین کی مٹی سے ڈالا, اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا, تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور پھر باقی اس کے خواص اور اس کے فائدے, اور وہ تو پھر بے پناہ ہے. اور پھر ایک ایک دانے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. ہر ایک نام لکھے سے مراد یہ کہ کس کس کا یہ رزق ہے اور کہاں کہاں تک جائے گا, دنیا کے کس کس کونے تک, کہاں اگا, کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا. اور یہ سب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پلان کر لیا تھا کہ اس درخت میں اتنے کنو لگیں گے اور اس میں سے یہ کنو جو ہے یہ اگے گا یہاں, لیکن کھائے گا کوئی اس کو وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے. رزقا للعباد, بندوں کے لیے رزق. اس وقت میں سوچنے لگی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے کنو کھا لیتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے, اور وہ تو کسانوں کی محنت تو پیچھے. اور میں سوچتی کہ جس دن یہ پہلے دن یہ پودا اگا ہوگا, اتنے بڑے بڑے درخت دیکھے, وہ کتنا سا ہوگا, اور کتنے مرحلوں سے اور کتنی ہارڈ شپ سے نکل کر وہ پروان چڑھا اور پھر وہ رنگ لایا اور پھل لایا. اس کے لیے کتنے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی اور کس طرح لک آفٹر کیا اس کو, کتنے مرحلوں سے ایک چیز گزرتی ہے اور ہماری پلیٹ پہ وہ رزق پہنچتا ہے جس کو ہم بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ کہے بغیر ختم کر دیتے ہیں, بغیر کسی شکر کے, اور جو دینے والا اس کو یاد ہی نہیں کرتے. تو لا حسن فیہ ولا جمال. اگر کنو اورنج نہ بھی ہوتے تو بھی ہم کھا ہی لیتے نا. سوچیے اگر وائٹ ہوتے تو کیا ہوتا, کیسے لگتا. گرین بھی کھاتے ہیں جب کھٹے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جو ان کا اصل رنگ ہے اور جو اس کے اصل حسن ہے, ایک ایک پھل کے اندر حسن ہے, ایک ایک چیز کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے, فون کے اوپر ایک ایپلیکیشن ہے اسنیپ چیٹ, تو اس میں نیشنل جیوگرافک کا ہر روز جو نئی ڈسکوری ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی اسنیپس آتی ہیں اس کی, تو اس کو میں ضرور دیکھتی ہوں, ڈیلی میری روٹین ہے. اور دیکھنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا بنایا, کیونکہ نہ ہم جاتے ہیں کہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں, دوسرے بعض اوقات اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہوتی, تو بہت ہی یوزفل ہے. کسی بھی مخلوق کے اندر آپ دیکھیں, اس کی اپنی تخلیق کے اندر ایک حسن ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم اپنے سٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا سے بدصورت کہتے ہیں نا, ان کے اندر بھی ایک حسن ہوتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر بڑی خوبصورت ہوتی. دیکھنے والی نگاہ چاہیے جو اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کر سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے وہ صرف بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ ہاں ان کے اوپر چھت ہے. ہم جب بناتے ہیں اپنے گھر بعض اوقات تو ان میں وہ اہتمام نہیں کرتے کہ صحیح طور پر. عام طور پہ ہم زیادہ چھت کو ہی گھورتے ہیں اور پھر اس کے ڈیفیکٹس بھی نظر آتے ہیں جہاں جہاں جو کمی بیشی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں آپ جتنا چاہیں غور کریں, کہیں آپ کو ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کام ہے ان کے اندر جو کمال ہے, ان کی صفات کے اندر وہ بھی نظر آتا ہے. اور پھر اس سے جتنا جتنا غور کرتے اتنی محبت بڑھتی ہے, اتنی اللہ کی عظمت دل میں آتی, اتنا پھر شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے. فسبحان الذی خلق السماء وبناها, بس پاک ہے وہ جس نے آسمان تخلیق کیا اور اس کو بنایا. وسواها وعدلها, اور اس کو برابر کیا اور اس کو ہموار کیا. فلا صدع فیہا ولا فطر, نہ اس میں کوئی پھٹ ہے اور نہ کوئی دراڑ ہے. صدع کہتے ہیں کسی چیز کا الگ الگ ہونا, پنجابی میں پھٹ کہتے ہیں, جب چوٹ لگ جاتی ہے نا تو پھٹ پڑ گیا. تو یعنی آسمان میں کوئی کسی قسم کا کریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رکھنا ہے. ولا شق, اور نہ شق, ولا عوج, اور نہ کوئی ٹیڑھا پن. وسبحان من زینہا بہذا اللون الازرق, پاک ہے وہ جس نے اسے زینت بخشی اس نیلے رنگ کے ساتھ.
اللون الازرق الذی هو احسن الالوان، وہ جو سب سے خوبصورت ہے رنگوں میں، واشدها موافقتا للبصر، اور نگاہ کے لیے سب سے زیادہ موافقت رکھنے والا انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے بلو کلر میں، پرسکون ہوتا ہے، وتقویتا له، اور اس کو قوت بخشنے والا، وسبحان من امسکها فلا تمیل ولا تمید، اور پاک ہے وہ جس نے اسے تھام رکھا ہے کہ نہ وہ ٹلٹ ہوتا ہے اور نہ ڈھلکتا ہے، ولا تزول ولا تسقط، اور نہ ٹلتا ہے اور نہ گرتا ہے، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک اس کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ يَنظُرَ إِلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ فَلْيَنظُرْ إِلَى مَخْلُوقَاتِهِ وَمَصْنُوعَاتِهِ وَعَظَمَةِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَآلائِهِ وَنِعَمِهِ وَسَعَةِ خَزَائِنِهِ، وَمَنْ أَرَادَ، اور جو ارادہ کرے، ان ينظر، کہ دیکھے، الی عظمت الخالق، خالق کی عظمت کی طرف، فلینظر الی مخلوقاتہ، تو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی مخلوقات کی طرف، خالق کی عظمت کو جاننے کے لیے مخلوقات کی طرف دیکھو، ومصنوعاتہ، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف، وعظمت اسمائہ وصفاتہ، اور اس کے ناموں اور صفات کی عظمت کی طرف، وآلائہ ونعمہ، اور اس کی نعمتوں اور احسانات کی طرف، وسعۃ خزائنہ، اور اس کے خزانوں کی وسعت کی طرف، اس کے خزانوں کی وسعت کو دیکھو۔ صرف انسان پانی کو ہی دیکھتا رہے نا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 3 حصے اللہ نے پانی بنایا زمین پر، جو انسانوں کے لیے کافی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں پانی ختم ہو جائے گا، پانی کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، برفیں پگھل رہی ہیں، پانی جا رہا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی عقل بھی تو دے سکتا ہے نا کہ سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنا کے اپنی ضرورت پوری کرے۔ تو انشاءاللہ مرنے نہیں لگا انسان، جب تک اللہ چاہے گا زندہ رکھے گا، لیکن یہ ہے کہ ریسورسز کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے خزانوں کی وسعت جو ہے، نمک کی کان دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ نمک حالانکہ کھانے میں کتنا کم استعمال ہوتا ہے، لیکن کتنا اللہ نے بنا دیا، اور بھی باقی چیزیں۔ فما اعظم صنع اللہ فی ملکوت السماوات، کتنی بڑی ہے اللہ کی صنعت اس آسمانوں کی بادشاہت میں، وعلوها وسعتها، اور اس کی بلندی اور وسعت، واستدارتها، اور اس کا گھومنا، وعظم خلقها، اور اس کی تخلیق کی بڑائی، وحسن بنائها، اور اس کی بناوٹ کی خوبصورتی، وجمالها، اور اس کا جمال۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور اسے زینت بخشی، اور اس میں کوئی کسی قسم کا رخنہ نہیں ہے۔ تأمل خلق السماء، دیکھو، غور کرو، تأمل ہوتا ہے غور کرو، آسمان کی تخلیق پر، وما فيها من عجائب المخلوقات، اور جو اس میں عجیب مخلوقات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کون سی عجیب مخلوقات ہیں آسمانوں میں؟ باہر ادھر کو ستارے، سیارے، وعجائب شمسها، اس کے سورج کے عجائبات کو دیکھو، وقمرها، اور اس کے چاند کو، وکواکبها، اور اس کے سیاروں کو، ومقادیرها واشکالها، اور اس کے اندازوں کو، یعنی کہ ہر چیز اپنے اندازے کے ساتھ ہے نا، واشکالها، اور اس کی شکلوں کو، وتفاوت مشارقها ومغاربها، اور اس کے مشرقوں اور مغربوں کے تفاوت کو، فرق کو، یعنی گرمیوں میں مشرق کچھ ہوتا ہے، سردیوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو صرف جنوری اور مارچ کا سورج جو ہے مختلف جگہ پر غروب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فلا ذرۃ فیہا تنفک عن حکمت، کوئی ذرہ بھی اس میں سے حکمت سے خالی نہیں، بل ہی احکم خلقا، بلکہ وہ سب سے مضبوط تخلیق ہے، واتقن صنعا، اور سب سے مضبوط صنعت کے اعتبار سے، واجمع للعجائب من بدن الانسانی، اور عجائبات میں سب سے زیادہ انسان کے بدن سے بھی، کما قال سبحانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ ابھی سوال کا جواب آ گیا۔ البتہ تخلیق آسمانوں اور زمین کی زیادہ بڑی ہے انسانوں کی تخلیق سے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جمیع ما فی الارض الی عجائب السماوات، بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ان ساری چیزوں میں جو زمین میں ہے آسمانوں کے عجائبات کے مقابلے میں، یعنی آسمانوں میں
جو عجائبات ہیں اس کے مقابلے میں زمین میں تو اتنا کچھ ہے بھی نہیں. لسعتها وعظمتها، اس کی وسعت اور عظمت کی وجہ سے، وعلوها اور بلندی کی وجہ سے، وما فيها من الملائکۃ والکواکب والشمس والقمر، اور جو بھی اس میں فرشتے، کواکب، شمس و قمر ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو بنایا ہم نے قوت کے ساتھ، اور بے شک ہم البتہ وسعت. ارض وما فيها من المخلوقات، تو زمین اور جو اس میں مخلوقات ہیں، بالنسبت الی السماوات، آسمانوں کی نسبت سے، وما فیہا، اور جو ان آسمانوں میں ہے، من المخلوقات، مخلوقات میں سے، کقطرۃ فی بحر، سمندر کے مقابلے میں بس ایک قطرہ ہے، وذرۃ فی جبل، اور پہاڑ کے مقابلے میں ایک ذرہ. سبحان اللہ. یعنی زمین بھی کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کچھ ہے، یہ آسمانوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی طرح ہے بس. اور آپ دیکھیے کہ جتنی ستارے، سیارے اور گیلیکسیز ہیں اور ان کی تعداد ہے، اور ان میں ایک ایک ستارہ اور سیارہ ہے اوپر، زمین تو اس میں سے ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. اور جو کچھ پھر زمین کے اندر ہے اس کی کیا حیثیت، اور میری آپ کی کیا حیثیت اگر ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں. تو اللہ کی عظمت کو پہچانیں. ابھی تک تو میڈیکلی ہیومن باڈی نہیں صحیح طرح ہیومن باڈی تو چھوڑے، ایک سیل، پوری طرح سیل کی بھی اسٹڈی نہیں ہو سکی. کہاں یہ کہ انسان اور پھر زمین، اور پھر انسان نے تو زمین کو بھی نہیں پہچانا تو آسمانوں تک کہاں پہنچے گا. سادہ کبھی تو تصور سے بھی باہر چیز چلی جاتی نا، ہے ہی باہر. ہم مطلب امیجن کرتے کرتے تو انسان کہتا ہے بس یہی میری لمٹ ہے، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کے بعد. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، نگاہ دوڑاؤ پھر نگاہ تھک کے ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، تم سب کچھ پا ہی نہیں سکتے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ وہی آسمان ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر دے، ساری آیات ایک جگہ لا کر انہیں ہلا دیا ہے نا، کہ کس طرح یعنی اتنی صفات آسمان کی جو انہوں نے بتا دی. ابھی ہم نے آدھا ہی پڑھا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہ وہی آسمان ہے بالکل جس میں روز دیکھتی ہوں. اسی لیے تو علم کا فائدہ ہے نا، اور بے شک پڑھا ہوا بھی ہو. یہ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ایک جگہ پڑھنا اور پھر ایک خاص وضاحت کے ساتھ پڑھنا ایک یاد دہانی بھی ہوتی. ہم سب بھولنے والے نا، بھولتے رہتے، پھر یاد دہانی، پھر بھول جاتے، پھر یاد دہانی. وَكَمَا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ فَكَذَلِكَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَمَلَأَهَا بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. جس طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس میں انس و جن بنائے، اسی طرح 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو ملائکہ سے بھر دیا. وہ جو تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، اور دم لیتے ہی نہیں، سٹاپ کرتے ہی نہیں، نان سٹاپ کرتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. ہم گن گن کے کرتے ہیں، 100 دفعہ پوری ہو گئی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. واسمع ما لا تسمعون، اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اطت السماء، چرچرا رہا ہے آسمان. وحق لها ان تئط، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. ما فیہا موضع 4 اصابع، نہیں ہے اس میں کوئی جگہ 4 انگلیاں رکھنے کی، چپا. الا وملک، مگر ایک فرشتہ، وادع رکھے ہوئے ہے جبہتہ، اپنی پیشانی، ساجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اس نے آسمان میں اس نے اپنی پیشانی رکھی. زمین والے کیا عبادت کریں گے، اور کتنی مسجدیں اور کتنے نمازی ہیں ان میں، اور کتنے لوگ گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی زمین پر اگر کوئی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کو کیا پرواہ. اس نے جو 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کی ہر جگہ پر فرشتہ سر ڈالے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وہ کتنے زیادہ ہوں گے. جس رب کی تسبیح کرنے والے، جس کے آگے سجدہ کرنے والے اتنے ملائکہ ہیں، اس کے آگے اگر میں سجدہ نہیں کرتی اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر وہ ہمیں فرماتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں تم میں سے کسی ایک کے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے اور وہ دعائیں سنتا ہے کہ کثرت سے پھر اس وقت دعا کرو.
عبادتیں وہ کرتے ہیں اور ہم اگر اپنی چوائس سے کرتے تو شرف ہمیں بخشا ہے, عزت ہمیں بخشی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو اپنی عزت خود گنواتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کو ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم, اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لضحکتم قلیلا, تم بہت کم ہنسو, ولبکیتم کثیرا, تم بہت زیادہ رو, وما تلذذتم بالنساء, اور تم عورتوں سے لذت نہ پا سکو, علی الفروش, بستروں پر, ولخرجتم الی الصعودات, اور تم نکل جاؤ جنگلوں کی طرف, میدانوں کی طرف, تجأرون الی اللہ, اللہ کی طرف فریادیں کرتے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آخرت میں ہونا کیا ہے اور اوپر ہو کیا رہا ہے اور اللہ کی عظمت اور شان کتنی ہے, تو تمہاری ساری ہنسی مذاق اور تمہاری غفلتیں دور ہو جائیں اور دنیا میں کسی چیز کا مزہ باقی نہ رہے, اور پھر صرف تم اللہ اللہ ہی پکارو بار جا, کسی چیز میں تمہارا دل نہ لگے. لیکن اللہ نے غیب کے پردے رکھے ہیں اور ہم اس پردے سے بھول میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَعَظَمَةُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ قَلَّ أَن تَجِيءَ سُورَةٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرُهَا, اور آسمانوں کی تخلیق کی عظمت کم ہی کوئی صورت ہوتی ہے جو قرآن میں آئے اور اس میں اس کا ذکر نہ ہو. یعنی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں آسمانوں کی تخلیق کا. بار بار انسان کو توجہ دلائی گئی کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے رب کو پا سکتا ہے, ایمان لا سکتا ہے, ایمان پر پختہ ہو سکتا ہے. اما اخبارا عن عظمتها وسعتها, یا تو خبر کے طور پر ان کی عظمت اور وسعت کے بارے میں, و اما اقساما بها, یا ان کی تقسیم کے بارے میں, و اما دعاء الى النظر الى خلقها وعظمتها, یا دعوت دینے کی, اس کی طرف نظر ڈالنے کی, اس کی تخلیق اور اس کی عظمت کی طرف دعوت کے طور پر, یعنی دیکھو. و اما ارشادا للعباد, یا بندوں کو نصیحت یا تعلیم دینے کے لیے, ان یستدلوا بها, کہ وہ دلیل پکڑے ان کے ذریعے, علی عظمت بانیہا و رافعیہا, اس کے بنانے والے کی اور اس کو بلند کرنے والے کی عظمت کے بارے میں. و اما استدلالا منہ بربوبیتہ لہا مع وحدانیتہ, یا بطور استدلال اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت پر. و اما استدلالا بخلقہا علی ما اخبر بہ من المعاد, یا اس بات پر دلیل کہ ان کی تخلیق کے بارے میں, اس بات پر دلیل جو اس نے خبر دی آخرت کے بارے میں. معاد ہوتا لوٹنے کی جگہ, آخرت. و اما استدلالا بحسنہا واستوائہا وامساکہا, یا بطور دلیل ان کے حسن کے بارے میں بات کی گئی اور اس کے درستگی اور اس کے پکڑنے کے بارے میں, تھامنے کے بارے میں. علی تمام قدرتہ و حکمتہ عز وجل, جس سے اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت اور حکمت پتہ چلتی ہے, یعنی اس پر دلیل ہے. یعنی اس طریقے سے آیات کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں. یہ آپ نے تخلیق کی بات کی اور ہم نے سورۃ آل عمران میں آیات پڑھی اور تخلیق کی غور و فکر کریں, تو پہلے جب دیکھتے تھے تو وہ سوچ نہیں ہوتی تھی, وہ نظر نہیں ہوتی تھی, لیکن جب قرآن پڑھا اور پھر وقت کی ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کیا تو روز میری نظر آسمان کی طرف جاتی تھی. تو غور و فکر کر کے جیسے عصر کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر جب کلرز کو دیکھنا ہے روز ایک ڈفرینٹ کلر, تو بہت اللہ کی پہچان آنا شروع ہوئی. جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ روز میرے مائنڈ میں آتی تھی, جب پھر اتنا زیادہ تقویٰ کا پڑھتے تھے کہ اللہ سے ڈریں, لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوگا. جی, تو پھر روز جب وہ معرفت آنا شروع ہوئی تو پھر اللہ کا ڈر. پھر نماز پڑھتے ہوئے جب بار بار خیال آتا ہے نا کہ احسان کے درجے پہ نماز پڑھ, بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہ سوچ رہے کہ پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یا آپ دیکھو کہ آپ سجدے میں ہو اور آپ پہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نظر, یا دوسری طرح دے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اب یہ کیفیت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, تو کم از کم اگر یہ کیفیت ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت, تو ایک نا عجیب سا سکون آتا ہے. اور پھر جیسے آپ نے بات کی سجدے میں کہ اللہ قریب ہوتا ہے, پھر محسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے میں مطلب میرے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. پھر ہر لمحے جو ہے جو بھی کام کرتے ہوئے نا وہ فوراً سے جیسے کمپلیشن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ لگتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ ہے, مطلب پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان احساس رہتا ہے نا. بالکل. بعض دفعہ ایسے لگتا ہے انسان کو کہ جس طرح ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ,
تو آپ کے اس لیکچر کے دوران آل تھرو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جو آسمان کو تھامے رکھ سکتا ہے وہ کیا مجھے نہیں تھامے رکھ سکتا؟ کینٹ ہی ہولڈ مائی ورلڈ ٹوگیدر؟ اور جس کے پاس اتنے خزانے ہیں وہ کیا اس میں سے مجھے نہیں دے گا؟ وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کو وہ چیز مل رہی ہوتی ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے مانگا تھا، تو اس کے پاس اور بھی تو ہے، وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اور بعض اوقات روک کے وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگتے رہے اور بہت کچھ اکٹھا کر لے مانگ کے، جو مانگنے سے ہی ملے گا، مانگے بغیر نہیں۔ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز ویسے ہی مل جائے جس کا نام شکر کریں نہ قدر کریں اور نہ اس کو صحیح استعمال کریں اور آئی گئی بات ختم، بس انجوائے کریں چھوڑ دیں۔ اور ایک وہ چیز ہے جو نہیں مل رہی اور ہم اس کو مانگ رہے ہیں اور جتنا مانگ رہے ہیں وہ سب جمع ہو رہا ہے اور وہ آخرت کے لیے ایک بہترین اجر کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اور مانگ کے جو ملتا ہے اس کی قدر بہت ہوتی ہے، خوشی بھی بہت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذہ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو میں ہر بار مجھے یہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور بارش کی نعمت دی، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے یہ قطروں کی شکل میں برس رہی ہے۔ اگر ایک دم سے سارا پانی جتنی بارش ہونی ایک دم سے ہمارے اوپر آ گرے تو ہمارا کیا ہونا؟ تو شکر ہے کہ یہ بھی قطروں کی صورت میں ہم پہ برس رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہی آسمان اور یہی پھول ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ اور محمد لکھا ہوا ڈھونڈتے ہیں، کیا یہ خود ایک نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے اور ہم اس کے اندر اللہ کا نام ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو وہ آسمان ایک سیلف ایک کتنی بڑی نشانی ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ تک کتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ بات ہی لینے والے پہ ہے، لینے والا کیسے لیتا ہے اس کو؟ خیر وہ تو ایک خاص پروسیس بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے نا تو ہر چیز سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پتھروں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کی سختی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی ہم نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، مانتے ہی نہیں اس کو کہ سخت ہے دل۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔